أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأرسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يذق منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير۔ اور سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل 1 مہینے کی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کیا، اور اجنہ میں سے ایسے جن ان کے تابع کر دیے گئے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تو ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ یہ سورہ سبا کی 12ویں آیت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعے کا تذکرہ چل رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت اور سلطنت عطا فرمائیے، اس کے بعد قیامت تک آپ کسی کو ایسی سلطنت و حکومت نہ دیں، یعنی کسی اور کو ایسی حکومت زیبا نہ ہو۔ ربی ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ سورہ صاد میں یہ دعا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جو سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اور پھر اس میں دعا کے آخر میں انہوں نے یہ فرما دیا کہ یہ کہا تھا اللہ سے کہ انک انت الوہاب، بے شک آپ بہت دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفات میں سے اسماء الحسنہ میں سے جو صفت ہے الوہاب، الوہاب کا مطلب یہ ہے کہ خوب دینے والے، بہت عطا کرنے والے۔ کسی کو اگر کوئی اللہ کی بہت عطا چاہیے تو پھر الوہاب کا ورد کرنا چاہیے، تو انہوں نے الوہاب کہا، انت الوہاب، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر ان کو نہ صرف انسانوں پر بلکہ حیوانوں پر، پرندوں پر اور جنات اور ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا۔ ان ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر ان کی حکومت تھی۔ اور پھر اس آیت میں جو تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کیا تھا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی اور شام کی منزل 1 مہینے کی تھی۔ تو ہواؤں کو مسخر کیوں کیا گیا تھا ان کے لیے، یہ بات چل رہی تھی کہ وہ کس سلسلے میں، کون سے کام کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت سے نوازا تھا، جو ہواؤں کے دوش پر وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر اپنے میں اہل دربار کے ساتھ جو لاکھوں کی تعداد میں ہوتے تھے سفر کیا کرتے تھے۔ تو اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ 7 میں ذکر کیا ہے، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فتفق مسحا بالسوق والآناخ۔ اس میں جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کے سامنے تیز رو گھوڑوں کو پیش کیا گیا، اصیل گھوڑوں کو، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، شام کا وقت تھا، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔ تو ہوا یہ کہ وہ گھوڑوں کے مشاہدے اور معائنے میں اتنے مصروف اور منہمک ہو گئے کہ عصر کا وقت نکل گیا، اور عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی، جو اللہ کا ذکر کا جو وقت تھا وہ چلے گیا۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ میں اتنا منہمک ہو گیا اور یہ غفلت کا سبب بننے والی یہ گھوڑے ہیں، تو گھوڑوں کو بلوایا، اور بلوا کر پھر سے جو ہے ان کے پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے ذبح کر دیے اللہ کی راہ میں۔ یعنی اس وقت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں گھوڑوں کو بھی ذبح کیا جا سکتا تھا، اس کی قربانی بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے جائز رکھے تھے، جیسا کہ اونٹ اور بکری وغیرہ گائے کی قربانی کی جا سکتی ہے، آج ذبح کیا جا سکتا ہے، ویسا گھوڑوں کو بھی ذبح کیا جا سکتا تھا۔ تو اس میں انہوں نے اللہ کی محبت میں یہ کام کیا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے ذکر سے یہ گھوڑے مجھے غفلت میں ڈال دیے، غافل کر دیے، تو جب ان کو پتہ چل گیا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر انسان جب کوئی چیز میں منہمک ہو جاتا ہے، کسی چیز میں جو ہے اتنا وہ ہو جاتا ہے کہ اس میں جو ہے اپنا وقت لگا دیتا ہے، تو وقت معلوم ہی نہیں ہوتا اس کو کہ وقت کہاں پر گزر گیا۔ تو ایسا ہی ہوا ان کے ساتھ، لیکن فوراً ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ میں تو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، اور سبب بنے یہ گھوڑے۔ تو وہ گھوڑے چونکہ سواری کے تھے
اور پھر وہ سواری پوری کی پوری اللہ کی راہ میں انہوں قربان کر دی تھی، اللہ کی محبت میں، یہ کہہ کر کہ یہ جو ہے اللہ کی محبت میں جو ہے یعنی آڑے آئے یہ، اور ان کی محبت غالب آ گئی اللہ کی محبت کے مقابلے میں، اس لیے ان کو جو ہے سارے کے سارے انہوں نے قربان کیے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر سواری ان کو عطا کر دی، اور ایسی سواری جو قیامت تک کسی کو ایسی سواری نہیں ملے گی۔ ایسے ہواؤں کو تابع کر دیا گیا کہ وہ ان کے فرمان سے چلتی تھی، اور اس سرزمین کی طرف جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برکتیں رکھ دی ہیں ہم نے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سواری ان کو عطا فرمائی تھی، اور اس پر وہ جاتے تھے روزانہ، یعنی جب بھی جانا ہوتا تھا تو صبح کی منزل، صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کی، اور پھر دوپہر کے بعد شام سے جو ہے رات تک کی منزل 1 مہینے کی، یعنی 2 مہینے کی مسافت وہ جو ہے ایک ہی دن میں طے کر لیتے تھے۔ اتنی تیز رفتار جو ہے سواری اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی تھی، تو اس میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور پھر ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، یعنی تانبا کیسا ہوتا ہے، بہت سخت دھات ہوتی ہے وہ میٹل، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل پانی کی طرح جاری کر دیا تھا ان کے لیے، اور وہ بھی کتنا کہ بتایا جاتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فرماتے ہیں کہ وہ یعنی عرض یمن میں تھا، یمن کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تھا، اور وہ تقریباً 3 رات اور 3 دن کی مسافت کا جتنا واقعہ ہوتا ہے، اتنی زمین پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا، اتنی مسافت کے راستے پر، اور اتنے میل آپ کہہ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کیے تھے، اس وجہ سے کہ وہ اس سے برتن بنائیں اور دیگر جو ہے ضرورت کے سامان کو جو ہے وہ بنائیں۔ یہ یعنی معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر جو ہے تانبے کا چشمہ جاری فرما دیا تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور اجنہ میں سے ایسے جن ان کے تابع کر دیے تھے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے لیے کام کرتے تھے، یعنی جنات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ جنات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مسخر کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، یعنی کرامتی طور پر بھی، معجزاتی طور پر بھی۔ جیسے معجزاتی طور پر بہت سے جنات کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تابع کر دیا تھا، اور پھر وہ ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے، ان کی بالکل ایسی خدمت کرتے تھے جیسے کہ عام خدمت گزار جو کام کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کو جو قوت اور طاقت دی ہے، وہ تمام کام جو ہے ان سے وہ لیتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ایسا ہی جنات کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے بھی مقرر کر دیتے ہیں کرامتی طور پر، جیسا کہ حضرات صحابہ کے لیے جو ہے بہت سی روایتوں میں یہ بات آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس میں، اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل، ایسے دیگر بہت سے صحابہ کرام تھے جن کے تعلق سے یہ بات آتی ہے روایتوں میں کہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنات کو مسخر کر دیا تھا، وہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی یعنی کسی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنے صالح بندوں کے لیے کرامتی طور پر ان جنات کو مسخر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے جنات کو مسخر کرنے کا عمل لوگ پڑھ کر اس کو جو ہے عمل کے ذریعے سے بھی جنات کو مسخر کرتے ہیں۔ وہ عمل اگر قرآنی عمل ہو، قرآنی آیات کے ذریعے سے اور اسماء الہیہ کے ذریعے سے ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی کفریہ کلمات نہ ہو تو پھر وہ جائز ہے، اور اگر کوئی کفریہ کلمات کے پڑھ کے اور غلاظتوں کو اور نجاستوں کو استعمال کر کے اگر کوئی جو ہے یعنی اس کو جنات کو یعنی مسخر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ تو ناجائز حرام ہے، اور جنات کو مسخر کرنے کے بعد ان کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا یہ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی کمائی کا ذریعہ، کسب معاش کا ذریعہ اگر بناتا ہے تو پھر وہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے جنات مسخر کرنے کا ایک یعنی معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی کر دیتے ہیں کہ کسی بندے کے لیے بغیر کسی صحیح و عمل کے کوشش کے، اور پھر کوئی عمل کر کے بھی جو ہے اس کو مسخر کر سکتا ہے، اس کے بھی کچھ طریقے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے جنات کو مسخر کر دیا تھا۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور پھر یعنی جنات میں یہ ہوتا ہے کہ سرکشی کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، ان میں اکثر ایسے ہوتے ہیں، تو ان کو اگر جو کام نہیں کرتے تھے، جو خدمت سے جو ہے منہ چراتے تھے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ فرشتے کے ہاتھ میں یعنی آگ کا گرز ہوتا تھا، آگ کا کوڑا ہوتا تھا، اور وہ جب بھی کام سے پیچھے ہٹتے تو فرشتہ ان کو ایک آگ کا کوڑا مارتا۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ کہا، تو ہم نے اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکاتے، یعنی پھر سے وہ جو ہے کام پر لگ جاتا۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَخُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، وہ اجنہ ان کے لیے جو چاہے بناتے، اونچی اونچی عمارتیں اور تانبے کے مجسمے اور حوض جیسے لگن اور بھاری بھاری دیگیں جو اپنی جگہ سے اٹھائی نہ جا سکتی تھی، یعنی بہت سے کام
جنات کرتے تھے ان کے لیے۔ اس میں 3-4 چیزوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے، اور تانبے کے مجسمے بناتے تھے، اور ایسے بڑے بڑے لگن جو حوض جیسے ہوتے تھے، اور پھر دیگیں بھاری بھاری جو اپنی جگہ جمی ہوئی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کرتے تھے۔ ومن الشیاطین من یغوزون لہ ویعملون عملا دون ذلک، کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء پارہ 17 میں۔ یعنی وہ غوطہ مارتے تھے، غواصی کرتے تھے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے غواصی کر کے کیا کرتے تھے، ہیرے موتی سمندر سے نکالتے تھے، ہیرے جواہرات نکالتے تھے۔ تو یعنی اس کے تعلق سے جو ہے یعنی بیت المقدس کی جو تعمیر ہوئی تھی وہ تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں ہی پر ہوئی تھی۔ تو اس کے تعلق سے جب حدیث میں یہ بات آئی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بیت المقدس کی تعمیر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوئی ہے، اور یہ بڑی عظیم المرتبت جو ہے مسجد ہے، تو اس کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسجد کو جو ہے بڑی عظیم مسجد ہے، اور جو ہے یہ بڑی ممتاز مسجد ہے، اور اللہ کی نظر میں بہت عظمت والی مسجد ہے، اور اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے، اور اس میں سونے اور چاندی، ہیرے اور جواہرات، یاقوت اور زمرد اور موتی اور یہ تمام چیزوں کو جو ہے انہوں نے اس میں استعمال کیے ہیں۔ اور یہ آئے کہاں سے ہیں؟ یہ جنات کے ذریعے سے منگوائے گئے تھے، اور جنات جو ہے غوطہ مار کے سمندروں میں وہاں سے لے کر آتے تھے، اور سونے اور چاندی کو جمع کرتے تھے، دیگر دھاتوں کو جمع کرتے تھے، اور اس کو استعمال کر کے جو ہے اس میں لگایا گیا تھا۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پھر اب وہ کہاں گئے؟ بیت المقدس میں اب وہ نہیں ہیں، تو پھر وہ کس نے لے کر چلے گئے، کون لے کر چلے گئے اس کو، اور وہ کہاں پر چلے گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی تفصیل بتائی کہ یہ جو بنی اسرائیل قوم ہے یہ بڑی سرکش قوم تھی۔ اس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں آیا ہے، وَقَضِينَ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، تم 2 بار زمین میں فساد مچاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ تو پہلی بار جب انہوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی، اللہ کی نبیوں کی تکذیب کی اور پیغمبروں کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ظالم اور جابر بادشاہ کو جو ہے مسلط کر دیا، بخت نصر کو۔ بخت نصر مجوسی بادشاہ تھا، وہ آ کر اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس نے جو ہے لاکھوں بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کیا اور قیدی بنا کر لے گیا۔ اور جب وہ جو ہے اپنے ملک لے کر گیا وہ تمام کو، بابل جو اس کا ملک تھا، تو اس وقت 1,70,000 گاڑیوں میں یہ سارا مال بھر کر لے گیا۔ بیت المقدس سے جو ہے وہ سارے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات، زمرد اور یاقوت کو نکالا، اور نکال کر وہاں سے لے کر چلے گیا، اور لے جا کر اپنے ملک میں رکھ لیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور ایک بادشاہ کو اس کے اوپر مسلط کیا، جو فارس کا بادشاہ تھا، وہ اس سے چھین کر لے کر آیا، وہ تمام چیزوں کو لے کر آ کر پھر سے بیت المقدس میں اس کو جما دیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل قوم پھر سے دوبارہ سرکشی کرے گی، پھر سے دوبارہ انہوں نے بدعمالی اور بدکرداریوں کا مظاہرہ کیا، تو پھر سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قیصر روم کا جو بادشاہ تھا اس کو مسلط کیا۔ پھر وہ آ کر تباہ و تاراج کیا، اور پھر وہاں سے اس نے وہ سارا مال لوٹ کر پھر سے جو ہے اپنے ملک کو لے کر چلے گیا۔ وہ روم میں لے جا کر جو ہے کینسا الذہب، یعنی کنسا الذہب جو کہا جاتا ہے، وہ آج شاید اس کو ویٹیکن سٹی کہتے ہیں، تو وہاں پر اس نے رکھ دیا، اس کو ساری چیزوں کو جمع کیا، اور وہ آج بھی وہیں پر ہے بتایا جاتا ہے، اور قیامت تک رہیں گے۔ اور قیامت سے پہلے یعنی مہدی علیہ السلام جب دنیا میں جو ہے ان کا ظہور ہوگا، تو وہ جا کر اس سے حاصل کریں گے، وہاں سے اس کو لڑ کر، اور پھر وہ پھر لے کے آ کر جو ہے یعنی بیت المقدس میں اس کو جو ہے جمایا جائے گا، اس کو لگایا جائے گا۔ تو یہ اس کی تفصیل تھی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت حذیفہ کے سوال کے جواب میں جو ہے بتایا تھا۔ تو یہ کام جو ہے اجنہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے۔ یعملون لہ ما یشاء من محارب وتماثیل وجفان کالجواب وخدور الراسیات اعملوا آل داؤد شکرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آل داؤد اس احسان کے بدلے شکر بجا لاؤ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا شکر بجا لانے کے لیے کہا دونوں کو۔ اور بتایا جاتا ہے حضرت یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف کی جو حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو داؤد علیہ السلام کی جو نماز تھی وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب تھی۔ وہ یہ تھی کہ رات میں وہ جو ہے آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد جو ہے 1/3 رات اٹھ کر نماز پڑھتے، پھر آخری چھٹے حصے میں پھر سے سو جاتی ہے۔ اور صوم داؤد جو مشہور ہے، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند تھا۔ صوم داؤد کا طریقہ یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے،
اس طریقے سے داؤد علیہ السلام بھی بڑے عبادت گزار اور شکر گزار بندے تھے، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی جو ہے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں بہت ہی کم شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بہت کم ایسے بندے ہیں جو میری نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود شکر گزاری کا جذبہ ان میں نہیں ہے۔ دنیا میں آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا وہ نہیں جانتے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَعَتَهِ، پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز نے ان کی موت کا پتہ نہ دیا سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، پھر جب عصا گر پڑا تب جنوں پر حقیقت کھلی اور کہنے لگے اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو اس درجے تکلیف کے ساتھ ذلت میں پڑے نہ رہتے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حالانکہ ایسی زبردست سلطنت عطا فرمائی تھی، اس کے باوجود موت سے کسی کو مفر نہیں، موت سے ان کو بھی نجات نہیں تھی۔ جب ان کے موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ اب تمہاری موت کا وقت آ رہا ہے، تو لہٰذا ابھی جو ہے بیت المقدس کی تعمیر کا سلسلہ جاری تھا، تھوڑا سا کام باقی تھا، تو ان کو بتا دیا گیا کہ تم اپنے حجرے میں اپنے محراب میں چلا جاؤ، اور وہ تیاری کر کے اپنے محراب میں چلے گئے۔ وہ شیشے کا تھا، صاف و شفاف، اور باہر سے بالکل یعنی ساری چیزیں اندر کی نظر آتی تھی۔ وہ گئے اور جا کر اپنے معمول کے مطابق جیسے عبادت کرتے ہیں ویسا عصا پر ہاتھ رکھا اور ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اور پھر ایک وقت مقررہ پر ان کی روح قبض کر لی گئی۔ تو اس وقت جو ہے اجنہ باہر کام کر رہے تھے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی ہے۔ وہ سرکشی کرتے تھے اگر وہ جو ہے ان کو معلوم ہو جاتا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے خوف سے وہ کام کرتے تھے۔ وہ کام کرتے ہی رہے، 1 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 1 سال کے بعد اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک گھن کا کیڑا بھیجا، اور وہ جسے دیمک کہا جاتا ہے، وہ جا کر وہ لکڑی کو کھائی، اور جیسے ہی لکڑی کمزور پڑی وہ لکڑی ٹوٹ کر سلیمان علیہ السلام نیچے گر پڑے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام اب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ اس وقت ان کو یہ پتہ چلنے لگا کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے، جبکہ ان کو بڑا گمان تھا، یہ لوگوں نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ تم علم الغیب جانتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی قدرتیں عطا فرمائی تھی۔ اس کے تعلق سے اور تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔